یہ نظر آنے والی کائنات 93 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے، وہ فاصلہ جو ہمارے سوچ سے باہر ہے۔ اس فاصلے میں تقریباً 2 کھرب کہکشائیں ہیں، جس میں ہر ایک کہکشاں اربوں ستاروں پر مشتمل ہے۔ کائنات کا یہ فاصلہ ایک عجوبہ ہے، لیکن یہ صرف اس کا سائز ہی نہیں جو ہمیں متاثر کرتا ہے، بلکہ اس کی کمپلیکسٹی ہے، یعنی پیچیدگی، کہ یہ کائنات کس قدر پیچیدہ نظام پر قائم ہے۔ یہ کائناتی جان کہکشاؤں اور تاریک مادوں کا ایک ایسا جال ہے جو ایک ڈھانچے کی صورت میں ایک وسیع نیٹ ورک کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ کائنات کی تہہ ایک اور کمپلیکس جگہ انسانی دماغ ہے جو تقریباً 86 ارب نیورونز سے بنا ہے، اور یہ نیورونز ہزاروں دوسرے نیورونز سے کنیکٹ ہوتے ہیں جو کائنات کی طرح ایک پیچیدہ نظام بناتا ہے۔ یعنی دماغ کے اس نیٹ ورک اور کائنات کے نیٹ ورک میں حیران کن مماثلت پائی جاتی ہے۔ ہمارا دماغ کائنات سے مشابہ کیوں ہے؟ 2 اطالوی محققین نے اس سوال پر تحقیق کی اور ایک حیران کن نتیجے پر پہنچے۔ اگر ہم کائنات کے اس نیٹ ورک کو ہمارے اعصابی نظام کے ساخت کو دیکھیں تو ہمیں ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل یقین مماثلت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان محققین نے ان مماثلت کو دیکھ کر یہ سوال پوچھا کہ کیا کائنات کے اس عظیم ساخت اور ہمارے اعصابی نظام کی ساخت میں کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ اس کنیکشن کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ جدید سائنس اب تک جو کچھ دریافت کر سکی وہ یہ کہ انسانی دماغ میں کئی 100 بلین یعنی 1 کھرب نیورونز ہے، جبکہ اسی طرح کائنات میں سپر کمپیوٹرز کے ذریعے گیلیکسیوں کی تعداد کا جو اندازہ لگایا گیا وہ 100 بلین یعنی 1 کھرب گیلیکسیز ہے۔ دماغ اور کائنات کو ایک جیسا پائے جانے کے پیچھے دوسری مشابہت یہ ہے کہ انسانی دماغ میں نیورونز کا مادہ صرف 25% ہے، جبکہ کائنات میں بھی جو دیکھنے کے قابل یعنی ویزیبل میٹر ہے وہ صرف 25% ہے۔ تیسری مشابہت یہ کہ کائنات کا 75% ڈارک میٹر ہے، یعنی ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح دماغ کا بھی 75% پانی پر مشتمل ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں کیا عجائبات ہے تو اس کا پتہ صرف ان کا خالق ہی جان سکتا ہے۔ چوتھی مشابہت یہ کہ خلائی جہاں اسپیس میں بہت ساری شمسی نظام ملتے ہیں تو وہ ایک گیلیکسی کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت ساری گیلیکسیاں ایک کلسٹر یا جرمٹ میں ہوتی ہیں، اور یہ جرمٹ ایک سپر کلسٹر میں منظم ہو کر کردار ادا کرتے ہیں۔ آگے یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ دماغی نیورونز کا ہے کہ وہ باہمی منسلک یعنی انٹر کنیکٹڈ ہے، اور جرمٹوں کی صورت میں نیورل کلسٹرز بنتے ہیں اور آگے تک جاتے ہیں۔ کہاں تک جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ 1 لاکھ سپر کمپیوٹرز بھی دماغ کا درست اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے دماغ میں شعور کی خاص نعمت کے بارے میں دماغی سائنس ابھی تک صرف 1% بھی نہیں سمجھ سکی۔ سمجھنا اس لحاظ سے بھی بہت مشکل ہے کہ کمپیوٹر اپنا ڈیٹا اپنے ایک لوتے بائنری سسٹم میں اسٹور کرتا ہے، جبکہ انسانی دماغ 26 کے قریب الگ نظاموں میں ڈیٹا اسٹور کرتا ہے جسے یادداشت کہا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت انسانی نظاموں سے ڈیٹا لے کر گفتگو شروع کر دیتا ہے، قلم ہاتھ میں تھامتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ریسرچ اور تحقیق کی وسعت کا ایک نامتنا ہی سمندر ہے۔ زمین پر ایسے 8 ارب سے زائد انسانی سمندر موجود ہے جو اپنے 5.5-6 فٹ وجود کے اوپر موجود ہڈی کے کوپڑی میں موجود اسے اٹھائے چل پھر رہے ہیں اور باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ دماغ کے جو نیورل کرسٹلز ہیں یہ ہماری پیچیدہ ترین سوچوں یعنی کمپلیکس سٹورز کو شیپ میں لاتے ہیں، ہمارے جذبات یعنی ایموشنز کو شکل دیتے ہیں۔ اسی طرح جو گیلیکسیز ہے وہ بھی سود کے باریک ترین داغوں یعنی فلمنٹس کے ایسے چوراہے بناتی ہیں کہ ان میں ایک ویران ڈیسولیٹ خلا یعنی گیپس چھوڑ دیتی ہیں، یا ان کے درمیان ایمپٹی سپیس ہوتی ہیں۔ جی ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سائنسدان کائنات کے ساتھ انسانی دماغ کا موازنہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر دونوں کا رزلٹ ہم آہنگ اور یکساں دکھائی دیتا ہے۔ دماغی سائنس کے ریسرچ کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ وہ انتہائی عظیم ترین خالق ہے جس نے دماغ اور کائنات کو ہم آہنگ اور ہم شکل اس لیے بنایا کہ میرا بندہ جب میری کائنات پر غور و فکر کر کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو بہت سارے ویرانوں، خالی جگہوں اور بیابانوں کو عبور کرتا ہوا مجھ تک بڑھتا چلا جائے، تو میں اس کو دماغ بھی ایسا عطا کروں کہ جو کائنات کی وسعتوں جیسا ہے، وہ بھی شاہکار ہو، لاجواب ہو اور اپنی مثال آپ ہو۔ اور فرمائے اللہ نے اپنی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں اولین وحی بھیجی تو آغاز اس طرح کیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا آغاز کیا تو اس میں اپنا ذاتی نام اللہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ صفاتی نام
रब के लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया। अब इस पहली वही के आगाज में कहा गया कि इक़रा यानी पढ़ो, और पढ़ने का ताल्लुक इल्म से होता है और इल्म का ताल्लुक दिमाग के साथ, यानी वो ऐसा रब है जिसने कायनात को समझने के लिए दिमाग तख्लीक किया और ऐसा तख्लीक किया जो कायनात को समझ सके और कायनात को समझकर उसको तख्लीक करने वाले को अपना रब माने। अब आपके ख्याल में ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है या इसके पीछे वजह कुछ और ही है। उन दो तानवी साइंसदानों ने मुकम्मल साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये नतीजा अखज़ किया कि कायनात में बिचैस पेचीदा साख्त और हमारे दिमाग की साख्त एक ही असूलों पर कायम है, जो असूल इन दोनों साख्तों को एक जबरदस्त अंदाज से एक दूसरे से मुशाबे बनाते हैं कि दोनों को देखकर यही महसूस होता है कि क्या हमारे असाबी निज़ाम का यह तमाम सिस्टम, क्या हमारी इस कायनात का एक नक्शा है। क्या कायनात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इंसानी दिमाग के इस नक्शे को समझना अहम है। इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश अभी जारी है। बेशुमार दुरूद व सलाम प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए हमें कुरान मिला, इस्लाम मिला, अपनी पहचान मिली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचा सके। दुआ है कि मौत के बाद बरोज़े महशर हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर नसीब हो। अल्लाह हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।